السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، گھڑیاں چل رہی تھی مگر دنیا سانس روکے کھڑی تھی۔ اس ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں بس چند گھنٹے باقی تھے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ لکیر اگر پار ہو گئی تو صدر ٹرمپ 10 کروڑ آبادی والے ایران کو پوری امریکی فوجی قوت اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے۔ پھر اچانک قسمت نے پلٹا کھایا اور امریکہ اسرائیل جنگ کی کایا پلٹ گئی۔ آج صبح 3:32 پاکستان ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا، اور اس کا کریڈٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے پیغام کی پہلی لائن میں ہی پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر کو دیا۔ جنگ کے بادل چھٹے تو ایران میں خوشی کا سما دیکھا گیا۔ ایرانی عوام رات گئے سڑکوں پر نکل آئے اور ایک جشن کا سا سما تھا۔ استحضار ملت شریف بزرگ تمام عوام کو اس فتح پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تفصیلات کو حتمی شکل دینے کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے۔ خود علیہ ملت ایران اس ڈیولپمنٹ سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی تھی جب وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر ایران نے ان کی دھمکی پر عمل نہ کیا تو وہ پوری ایرانی تہذیب کو مٹا دیں گے۔ اس عالمی افراتفری کو پاکستان نے ختم کیا اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں نے تباہی کا رخ موڑ دیا۔ ٹروتھ سوشل پر دیے گئے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست اور ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کی رضامندی کے بعد ایران پر بامبنگ اور حملے کو 2 ہفتوں کے لیے وہ سسپینڈ کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے اسی انداز سے سیز فائر کا اعلان ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ 2 طرفہ سیز فائر ہوگی۔ ہمیں ایران کی جانب سے 10 پوائنٹس تجاویز موصول ہوئی ہیں جسے ہم مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایران کے جو 10 مطالبات ہیں یہ ایسی دستاویز ہے جس پہ بات چیت کی جا سکتی ہے۔ ایران نے بھی پاکستان کی درخواست کا خیر مقدم کرتے ہوئے سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ ایرانی فارن منسٹر عباس عراقچی نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو لکھے گئے خط میں اظہار تشکر کیا۔ اس کا اظہار کیا ہے کچھ دیر پہلے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک بڑی پازیٹیو خبر انہوں نے پوسٹ کی۔ انہوں نے لکھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ ایران میں پہلے ہی ایک نتیجہ خیز رجیم چینج ہو چکی ہے اور ایران میں اب یورینیم انریچمنٹ نہیں ہوگی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ امریکہ اور ایران مل کر زمین کے اندر گہرائی میں موجود نیوکلیئر ڈسٹ کو نکال کر ختم کر دیں گے جسے B-2 حملوں میں تباہ کیا گیا تھا۔ یہ تمام مقامات پہلے ہی سے سخت سیٹلائٹ نگرانی میں ہیں اور حملے کے بعد سے اب تک وہاں کسی چیز کو نہیں چھیڑا گیا۔ امریکہ ایران کے ساتھ ٹیرف اور سینکشنز میں نرمی پر بھی بات چیت کرے گا، یہ کہنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اور 15 پوائنٹ میں سے کئی پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے۔ آج پاکستان کی امن کوششوں کا پوری دنیا میں الحمدللہ چرچا ہے۔ گلوبل اوپینین میکرز، میڈیا، پاکستان خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اس ڈیولپمنٹ میں ایک کلیدی اور فیصلہ کن کریکٹر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ The ceasefire came after the urging of Pakistan, a key mediator. Islamabad has offered to host negotiations between Washington and Tehran on Friday. The Pakistani Army Chief, Field Marshal Azim Munir, has been in contact with the Vice President J.D. Vance, with Donald Trump's envoy Steve Witkoff, and with the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. So this is really interesting stuff. President Trump say that he is talking to Pakistani officials, and based on that conversation, he will agree to stop bombing for 2 weeks. President Trump denned the deadline for 2 weeks. I asked him his view on this request from Pakistan's Prime Minister for a 2-week deadline. He said that he was about to be fully briefed on it in about 5 minutes, and said, I can tell you this, that this man, the Prime Minister, I know him very well. He's a highly respected man all over. آخرکار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنا کہا سچ ثابت کر دیا۔ آج دنیا بھر کی نگاہیں پاکستان پر ہیں اور اقوام عالم میں آج پاکستان ٹاپ پر ہے۔ It's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is how fast and how quickly
Can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. बेशक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये सच कर दिखाया। अब है मुज़ाकरात। इन मुज़ाकरात की बुनियाद है ईरान के वो 10 पॉइंट्स जिन्हें प्रेसिडेंट ट्रंप ने न सिर्फ कबूल किया है बल्कि उन्होंने उसको एक ऐसी डॉक्यूमेंट समझा है जिस पे बातचीत हो सकती है। तो वो ईरानियन 10 पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आइंदा अमेरिका ऐसी एग्रेशन दोबारा ना करने की ज़मानत दे, गारंटी दे। रीजन से अमेरिकन फोर्सेस का फौरी इनकला हो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ईरान के हक़ को तस्लीम किया जाए। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के हक़ को तस्लीम किया जाए। ईरान पर आए तमाम अमेरिकन और यूएन सैंक्शंस ख़त्म की जाएं और लबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर जंग ख़त्म हो। इसके अलावा ईरान ने जंग में होने वाली तबाही का मुआवजा भी मांगा है और इसके बदले में IAEA के साथ मुकम्मल ताउन का वादा भी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कबल पाकिस्तान ने जंग के दोनों फरीक़ैन के लिए एक 5 निकाती 5 पॉइंट्स पीस प्लान तैयार किया था जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा गया। पाकिस्तान के पीस प्लान में जो कि मुस्तक़सिर है, 5 पॉइंट्स पर है और कन्वर्जेंस है US और ईरानियन जो पॉइंट्स हैं उसमें इस अकॉर्ड के पहले मरहले में पाकिस्तान ने कहा था कि सीज़ फायर हो, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खोलने की तजवीज़ भी पाकिस्तान ने रखी थी जिस पर भी इब्तिदा हो गया, जबकि दूसरे मरहले में 15 से 20 दिन के अंदर एक हतमी जामे पीस अकॉर्ड तय करने समेत ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उसकी लिमिट्स को तस्लीम करने का कहा गया था। तो ये 15 रोज़ा सीज़ फायर बातचीत, इसका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइडे को होने वाला है इस्लामाबाद में। अब सारी दुनिया की निगाहें और उम्मीदें हमारे कैपिटल, हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर लगी हैं। CNN से लेके अल जज़ीरा तक ग्लोबल मीडिया का कहना है कि इस्लामाबाद नेगोशिएशन में अमेरिकन डेलीगेशन की क़यादत वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस करेंगे, जबकि ईरान की क़यादत ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। इन डेलीगेशंस के दरमियान फ्राइडे को इस्लामाबाद में बाकायदा नेगोशिएशंस का आगाज़ हो जाएगा और मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान मौजूद रहेगा, फैसिलिटेटर का किरदार अदा करेगा। US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर बात करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर ईरान सीरियसली और नेक नियति के साथ मुज़ाकरात करे तो एक डील मुमकिन है और एक काबिल कबूल डील जल्द सामने आ सकती है। They're going to find out that the President of the United States is not one to mess around. He's impatient. He's impatient to make progress. He has told us to negotiate in good faith, and I think if they negotiate in good faith, we will be able to find a deal. But that's a big if, and ultimately it's up to the Iranians how they negotiate. I hope they make the right decision. बहुत अच्छा स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का। अब पूरी दुनिया की ख्वाहिश है, कोशिश है और दुआ है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और पीस डील इस्लामाबाद में साइन हो जाए। पीस नेगोशिएशन कामयाब होने पर पूरी दुनिया और ग्लोबल इकॉनमी सुख का सांस लेगी, मगर शायद सबसे बड़ी राहत प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलेगी जो इस जंग की वजह से अमरीकी तारीख के गैर मकबूल तरीन सुदूर में शामिल हो चुके हैं। उनकी सियासी साख पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी है। ऐन मुमकिन है कि वो और उनकी रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस हार जाएं और कांग्रेस में अपनी मेजॉरिटी से महरूम हो जाएं। इससे कबल ट्रंप ईरान और उसकी 4-5 हज़ार साल पुरानी तहजीब को तबाह करने के बयान की वजह से न सिर्फ पूरी दुनिया में बहुत बदनाम हुए, बल्कि डेमोक्रेट समेत उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी ने उनके खिलाफ इम्पीचमेंट और 25th अमेंडमेंट के तहत उन्हें हटाने की बात शुरू कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत सीरियस डेवलपमेंट हुई जब ट्रंप की ज़हनी हालत पर शुबहात का खुलकर इज़हार किया जा रहा था। It is time to remove Donald Trump from the presidency. And it is clear that Donald Trump is no longer, nor has he ever been, fit to serve as president of this United States and as the commander-in-chief of our military. Donald Trump's, he is completely unstable and dangerous. The Senate needs to remove him from office. It is time for Congress to figure out how can we rein in Trump's power. He is clearly unfit to lead this country. The man is crazy. He has a mental problem. This is the moment for Republicans to stand up and put an end to this madness. War powers, 25th Amendment, impeachment, whatever it takes. Stand up. Whether it's Republicans or Democrats, independents,
Every American needs to speak up against these crazy threats from President Trump. This has to stop. We need to put an end to this nonsense. This is dangerous. It's not the American way, and it has to stop immediately. Donald Trump's erratic behavior and unhinged outbursts, rhetoric, makes it clear that he is unfit to serve as our president. Donald Trump must be impeached. He's not only dangerous to our citizens right here in the U.S., he's a danger to the world. आपने ये सब सुना और अंदाज़ा लगाया होगा कि ये अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर्स हैं और ये सब क्या बात कर रहे हैं अमेरिकी सदर के बारे में कि वो इस काबिल नहीं है, उनकी दिमागी कैफियत इस काबिल नहीं है कि वो अमेरिका की सदारत कर सके। ये कैफियत थी जो पिछले 24 घंटे में हमने देखी, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ये सीज़ फायर की बात को माना और बहरहाल अब पीस अमल का एक आगाज़ हुआ है। इस जंग ने अमेरिका के अंदर इसराइल की हिमायत को भी कमज़ोर कर दिया है। कल तक मजलूम समझे जाने वाला आज वाज़े तौर पर इसराइल जाबिर नज़र आ रहा है। सेनेट से खिताब में कल पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसाक डार ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर की पाकिस्तानी कोशिशों को इसराइल ने सबोटाज किया। उनके बयान की तायीद में ट्रंप के साबिक काउंटर टेररिज्म चीफ जो केंट का कहना था कि जंग बंदी को कामयाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसराइल को करना होगा। It's absolutely essential that we ensure that the Israelis do not sabotage this two-week ceasefire or eventually the lasting peace that we're trying to achieve with the Iranians. The last thing we need is the Israelis doing what they have done in past negotiations and targeting the negotiators or taking a series of strikes that escalates the conflict. In order to ensure that we can restrain the Israelis, we actually have to start removing features of the military support that we give to them. We have to take away enough from them that they simply cannot go on the offense, that they're using all their military capabilities that we provide for them and that they have organically for the defense of their country and not for offensive operations inside of Iran. It's absolutely critical that we take this step and don't just take Israel's word for it, that they agree to this ceasefire simply because they have a very bad track record of adhering to these deals. बेशक इस पूरे बैकग्राउंड में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबी की डंके बज रहे हैं। पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह रोशन तरीन हो रहा है, मगर कैसे हो सकता था कि इस पूरे बैकग्राउंड में वो ना हो जो कल से भारत में हो रहा है। पाकिस्तान की इस तारीखी डिप्लोमेटिक कामयाबी पर बिल्कुल ऐसे ही होना था। पूरे भारत में और उसके मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। इंडियन मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है। डिप्लोमेसी की दुनिया में पाकिस्तान भूचा। अरे भाई, होना जाना कख नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। हमें इस बात को लेकर तकलीफ हो रही है कि हमने 2008 से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग किया था और आज अमेरिका अगर पाकिस्तान को इस तरीके की भूमिका में लेकर आ रहा है तो अमेरिका पाकिस्तान को ये क्रेडिबिलिटी क्यों दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट किसको दिया है? पाकिस्तान को। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखकर बिल्कुल आग बबूला होने को होता है, क्योंकि आपका रोआ रोआ इस बात को लेकर चिल्लाता है कि आखिर आज पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो भारत नहीं कर पाया। आज भारत की सरकार क्या सिर्फ फोन खड़खड़ाने के लिए बैठी थी? फोन पर मोदी जी बात कर रहे थे, हमने गल्फ के नेशन से बात कर लिया, हमने सऊदी अरेबिया से बात कर लिया। अरे बात करके क्या हुआ? आज सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान लेकर चला गया। सीज फायर का श्रेय मिल रहा है पाकिस्तान को। ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही एम्बैरसिंग बात। प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलता है थैंक यू पाकिस्तान। क्यों? पाकिस्तान की मध्यस्थता हो रही है इस युद्ध में, जिस युद्ध से पूरा विश्व सदमे में आया। क्या हो गया मिस्टर जयशंकर, बताइए। मोदी जी आप कहाँ हैं? इस मौजू पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, पाकिस्तान आर्मी के साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, CGS कमांडर 5 कोर कराची में रह चुके हैं और इसके अलावा आप प्रेसिडेंट रहे हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान का डंका है पूरी दुनिया में बज रहा है। सीज फायर हो गया है सर, लेकिन अभी बहरहाल पीस डील नहीं हुई है। कितना डिस्टेंस है इन दोनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके इस प्रोग्राम के सुनने वालों को, तमाम पाकिस्तानियों को बहैसियत एक पाकिस्तानी के दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। पाकिस्तान ने आज तारीख रकम की है। थैंक यू सर।
آج کا دن پاکستان کے ان سنہری دنوں میں ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. 1947 سے آزادی کے بعد چند ایک ایسے دن گزرے ہیں ہماری تاریخ میں جو کہ صرف ہماری میراث نہیں، دنیا کی میراث ہے. اس میں چاہے وہ چائنا کے ساتھ پاکستان نے کنیکٹ کرنا تھا یو ایس کو، یا پاکستان کی پرفارمنس تھی بہت سارے زندگی کے شعبہ جات میں، جس میں سپورٹ سے لے کر سائنسز تک بہت بڑے بڑے لوگوں کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں. اور اسی طرح اگر 28 مئی 1998 کو بھی یاد رکھا جائے گا، جب مسلم دنیا میں پہلا ایک ملک تھا جس نے نیوکلیئر پاور کو، نیوکلیئر ویپنز کو حاصل کیا. تو یہ اس طرح کے بڑے بڑے دنوں کے طرح ایک ایسا دن ہے جو کہ گلوبل میموری لین میں ریکارڈ ہو چکا ہے. گلوبل میموری لین اس طرح ہے کہ آج سے 50 سال بعد اسٹوڈنٹس اور ریسرچرز جب بھی ایران اور یو ایس اسرائیل وار کے اوپر پڑھیں گے، یا آج سے آنے والے چند مہینوں اور چند سالوں میں جو کتابیں لکھی جائیں گی، اس میں پاکستان کا ذکر بہت مثبت طریقے سے کیا جائے گا. آج جو بھی پاکستان نے اچیو کیا، صبح سے آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا سے لے کر یو ایس تک پوری انسانیت جو کہ ایک سٹریس میں تھی، ایک گرفت میں تھی اس جنگ کی وجہ سے. ساری نیشن سٹیٹس نہیں، میں پہلے بھی میڈیا پہ کہہ چکا ہوں، پوری دنیا کے تمام ہاؤس ہولڈ، پوری انسانیت اس کے دباؤ میں تھی، اس کے شکنجے میں تھی. کہیں لوگ جو ہے وہ سٹارویشن کی طرف جا رہے تھے، کہیں انرجی کے، الیکٹریسٹی کے کرائسس پیدا ہو رہے تھے، ٹریڈ ڈسرپٹ ہوئی تھی پوری دنیا میں. تو سب جگہ پہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر جتنے مثبت رجحانات سامنے آئے ہیں، وہ اللہ کے احسان سے، اللہ کے شکر سے وہ پاکستان کی بدولت ہو پایا ہے، اور دنیا اس کو اکنالج کر رہی ہے. رہی بات کہ اب میں اس میں آگے مشکلات کون سی آئیں گی. دیکھیں، یہ بہت سارے لوگوں کا ویو پوائنٹ تھا، اور میں پہلے دن سے ان مائی ہمبل اوپینین میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان اس میں ایک ڈیسائسو رول پلے کر پائے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ ہتھیار ہے، وہ ایسٹ ہے جو اور ریجن میں کسی نیشن سٹیٹ کے پاس نہیں ہے. اور وہ صلاحیت، وہ ہتھیار، وہ ایک نمایاں چیز کیا تھی کہ پاکستان کی ایک پازیٹیو ریلیونس تھی یو ایس کے ساتھ بھی، ایران کے ساتھ بھی، گلف کی ساری ریاستوں کے ساتھ بھی، چائنا کے ساتھ بھی، رشیا کے ساتھ بھی، یو این کے ساتھ بھی. تو یہ ایک بہت بڑا ایسٹ پروو ہوا جو پاکستان کی پازیٹیو ریلیونس تھی. اب آگے چلتے ہوئے چونکہ ڈیمانڈز دونوں طرف سے کافی اونچی ہیں، تو مشکلات تو آئیں گی، لیکن جو پہلا بہت بڑا آبجیکٹیو تھا وہ تو الحمدللہ پاکستان کی میڈیشن اور 40 دن کے اوپر محیط جو کاوشیں ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی، ملٹری لیڈرشپ کی، میں کہوں گا کہ ایک مونومنٹل ڈپلومیٹک بریک تھرو جو اچیو کیا گیا ہے، وہ تو ہو گیا. اور اس کا پورا کریڈٹ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کو، فارن آفس، سب کو بھرپور طریقے سے جانا چاہیے. بے شک. تو جل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈیفینیٹلی جو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں سارا کام ڈپلومیسی کا ہوا ہے، اور اس ڈپلومیسی میں گو کہ ساری دنیا میں کام کر رہی ہوتی ہے ملٹری ڈپلومیسی، لیکن اس کا ذکر کم سے کم ہوتا ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں رہتی ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بڑی ڈیسائسو ہوتی ہے، بڑی ایفیکٹو ہوتی ہے، اور بہت ہی اس کے جو ڈیویڈنڈز ہوتے ہیں وہ بہت سالڈ ہوتے ہیں، ڈیوریبل ہوتے ہیں. تو اس پورے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول رہا. بے شک پرائم منسٹر شہباز شریف کا، ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا فارن آفس کا بڑا زبردست تھا، لیکن ملٹری ڈپلومیسی کو فیلڈ مارشل عاصم منیر مسلسل لیڈ کرتے رہے. اور یہ انہی کی پرسنالٹی تھی جن کی ظاہر ہے کہ ون آن ون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، یو ایس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کے ساتھ، ایرانین لیڈرشپ کے ساتھ، سعودی لیڈرشپ کے ساتھ، چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ ان کی تھی. اور انہوں نے اس معاملے میں بڑا کرٹیکل رول پلے کیا ٹو نیٹ دس سیز فائر ٹوگیدر اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ پیس ڈیل. تو یہ ملٹری ڈپلومیسی کیسے کام کرتی ہے سر؟ یہ اتنی افیکٹو ہونا کیسے ممکن ہوتا ہے؟
اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں پہلے ایک بات کر دوں، عام طور پہ دنیا میں جب کسی بھی نیشن سٹیٹ کے پاور پوٹینشیل کو لسٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو اس کے جغرافیے کی بات کی جاتی ہے، اس کی لوکیشن کی، اس کی پوری آبادی کی بات کی جاتی ہے، اس کی آرم فورسز کی اسٹرینتھ کی بات کی جاتی ہے، اس کی جو معاشی قوت ہے اس کی بات کی جاتی ہے، اس کی نیشنل جو ڈیموگرافک پروفائل ہے اس میں مختلف ایتھنیسٹیز، مختلف منارٹیز کتنی اچھی طرح جیلڈ ہیں، اس کی بات کی جاتی ہے۔ بٹ عام طور پہ پاور پوٹینشیل میں ایک انٹینجیبل جو چیز ہے جس کی زیادہ تر بحث نہیں جس پہ کی جاتی، وہ ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ، گلوبل کمیونٹی کے ساتھ اس نیشن سٹیٹ کی ریلیونس کیا ہے، اس کا امیج کیا ہے۔ تو میں یہ کہنے سے بالکل مجھے آئی ہیو نو ہیزیٹیشن کہ پچھلے 20-25 سال میں، خاص طور پہ جب پہلی افغانستان میں جنگ ہوئی سوویتس کی انویژن کے بعد، تب سے آج تک پاکستان کا انٹرنیشنل امیج جو ہے وہ بڑی سٹریس میں رہا ہے، اور اس سٹریس کو بڑھانے کے لیے انڈیا نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے۔ ریلنٹلیس پروپیگنڈا ایک چل رہا تھا جو پاکستان کو دنیا میں ایک کونے میں پش کرنے میں دن رات وہ کار فرما تھا۔ آئسولیٹ کرنے کے لیے ان کی لیڈرشپ نے کیا کیا باتیں نہیں کی۔ تو کچھ جو یہ جنگیں تھیں دونوں، کچھ ہمارے اپنے پالیسی ڈیسیژنز ایسے تھے جو ان موروثی حالات میں ٹھیک تھے، لیکن بعد میں چل کر ان سے بہت خرابیاں پیدا ہوئیں، بڑے ان کے نیگیٹو اسپن آفs ہوئے۔ تو ان سب کا ایک مجموعی جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ پاکستان پوری دنیا میں، پاکستان کی ریلیونس بھی اتنی پازیٹیو نہیں تھی اور امیج بھی اتنا مثبت نہیں تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پازیٹیو ریلیونس ہے وہ بھی ایک ڈیسائسو ایلیمنٹ آف نیشنل پاور ہے۔ تو یہ جو بریک تھرو ابھی ہوا ہے، اور اس سے پہلے جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی، انڈیا کی جنگ کے بعد ہماری یہ پہچان سامنے آئی کہ پاکستان ملیٹریلی ایک بہت مضبوط نیشن سٹیٹ ہے، اور پاکستان کے لوگ کرائسس میں اکٹھا ہونا جانتے ہیں۔ ایک نیشنل یونٹی کی بھی ایک نئی پہچان سامنے آئی۔ لیکن یہ جو سیز فائر ہوا ہے، اس سیز فائر سے پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی بات کی جا رہی ہے۔ مطلب پاکستان کی جو ایک نیگیٹو امیج بنا ہوا تھا وہ بہت حد تک ایڈریس ہوا ہے۔ تو آپ کی ایک پازیٹیو ریلیونس جو ہے انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ وہ بڑی اچھی طرح اسٹیبلش ہوگی۔ اب جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ملٹری ڈپلومیسی ہمیشہ سفارتکاری کو سپورٹ کرتی ہے، خاص طور پہ ان نیشن سٹیٹس میں جن کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کہیں خطے میں بہت اہم ہو۔ دوسرا، ان کو اگر اسٹریٹجک ایشوز کا سامنا ہو، ان کو سلامتی کے ایشوز کا سامنا ہو، تو وہاں سفارتکاری کے پیچھے انیبلر کے طور پر انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرم فورسز ہمیشہ کام کرتی ہیں۔ وہ چاہے دنیا کی لیڈنگ ڈیموکریسی ہو، چاہے دنیا میں کوئی اتھارٹیٹیو اسٹیٹ ہو، اس میں یہ ہمیشہ ملٹری ڈپلومیسی کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ اور میں تو یہ سروس کے دوران بھی اور اب بھی میرا یہ اعتقاد ہے کہ فرسٹ لائن آف ڈیفense فار اینی نیشن اسٹیٹ از آلویز ڈپلومیسی، اور ڈپلومیسی جو کہ اچھی طرح انیبلڈ ہو ملٹری ڈپلومیسی سے بھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سینرجی ہے ملٹری ڈپلومیسی میں، اور جو ہمارے فارن آفس اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی لیڈ جو سفارتکاری ہے، اس کے اندر ایسی سینرجی چند ہی لمحات، چند ہی ایسے کوئی دور گزرے ہیں جن میں نظر آئی ہو۔ بہت ہی اہم چیز ہے یہ سینرجی، اور اس وقت جو سینرجی ہے میرا خیال ہے اس سے یہ ایک مثالی قسم کی یکجہتی ہے۔ بے شک کہ یہ ان اسٹیک ہولڈرز نے جنہوں نے کام کرنا ہے ڈپلومیسی میں، جی سر، اور ڈپلومیسی ہی فرسٹ لائن آف ڈیفense ہے۔ آئیڈیل سچویشن ہے اس وقت، لیکن ابھی اب فرائیڈے سے جب یہ کہ پراپر یہ نیگوسیشن فارمل طریقے سے شروع ہوں گے، ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یو ایس وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس خود آئیں گے، یو ایس ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے، ایرانین پارلیمنٹ کے اسپیکر آئیں گے، فارن منسٹر آئیں گے، اینڈ دین اٹ ول گیٹ گوئنگ۔ اور پاکستان بھی ظاہر ہے کہ اس مقام پہ ہوگا جہاں پر یہ دو ڈیلیگیشن بیٹھیں گے اور پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوگی۔ تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا رول ہوگا اس پورے میں جب یہ بہت ہی انٹینس نیگوسیشن شروع ہو گئے؟ آئی ایم شیور کہ لاٹ آف ورک ہیز بین ڈن ان دا بیک گراؤنڈ، بیک چینل پہ ہو رہا ہے اس وقت۔
تو وہ رول کس طرح کا ہوگا جو پاکستان کو پلے کرنا ہے؟ مذاکرات تو ان دونوں کے ہوں گے. اچھا، اس میں ایک چیز پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا، اس کو میں نے چونکہ وٹنس کیا ہوا ہے. یو ایس ایڈمنسٹریشن، ان کے سیکرٹری روبیو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، جے ڈی وینس کے کیا خیالات ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر کے بارے میں، پاکستان کے فیلڈ مارشل کے بارے میں، وہ اس جنگ سے بہت پہلے پوری دنیا سن چکی ہے. وہ ان کو کس طرح عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ بھی سب کو پتا ہے. ایک چیز شاید بہت سارے لوگوں کو بہت تفصیل سے نہیں پتا کہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر جب وہ میجر جنرل تھے تو تب سے وہ ایرانین ملٹری اور انٹیلیجنس لیڈرشپ سے اور ان کے نمایاں پولیٹیکل لیڈر سے بھی انٹریکٹ کرتے رہے ہیں، DGMI کی حیثیت سے. بعد میں وہ ISI کی حیثیت سے بھی بہت انٹریکٹ کرتے رہے ہیں ایرانین لیڈرشپ سے. اور میں یاد دلاتا چلوں لوگوں کو کہ 2018 اور 19 میں پاکستان جو ہوتیز کو، سعودیز کو اور ایرانینز کو ایک ٹیبل پہ لا کے بات کرانے کی کوشش کر رہا تھا، اور 3 راؤنڈ کرائے بھی تھے پاکستان نے، اس کو بھی پرسنلی اس وقت جنرل عاصم منیر نے ہی لیڈ کیا تھا DGISI کے طور پر. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ریجن میں کوئی ایسا اور لیڈر نہیں ہے جس نے یہ جو متبادل لیڈرشپ سامنے آئی ہے، جو ان وقتوں میں جب فیلڈ مارشل عاصم میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل تھے، اس وقت یہ کوئی بریگیڈیئر جنرل تھے زیادہ تر ان میں سے، اور اس وقت سے وہ ان کے ساتھ ان کی ایک پرسنل ایکویشن ہے، پرسنل ریپو ہے، جان پہچان ہے، اور اس چیز کا بڑا فرق پڑتا ہے. اور کوئی کسی کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے پورے خطے میں کہ وہ لوگ جو شہید ہو گئے اس جنگ کے دوران اور پچھلی جنگ کے دوران، ان کے بعد جو لوگ IRGC میں، ان کے بعد جو لوگ القدس میں، ان کے بعد جو لوگ ان کے باقی ملٹری سیٹ اپس میں آئے ہیں، ٹیکنوکریٹس جہاں جہاں ہیں، ان میں سے کوئی خاصے لوگوں کو جانتے ہوں. تو فیلڈ مارشل کی یہ ان کے پاس ایک ایڈڈ پوائنٹ ہے کہ وہ ان کو جانتے ہیں. دوسرا، بہت دفعہ اظہار کر چکے ہیں، اور یہ جو پچھلے 12 گھنٹے میں ان کے پریزیڈنٹ کی اور فارن منسٹر کی ایران کی جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، ایک فارن منسٹر اپنی سٹیٹمنٹ کرائسس سچویشن کے اندر اینڈ کرتا ہے پاکستان زندہ باد کے ساتھ، تو اٹ سیز اٹ آل. تو ایرانین جو اس وقت ایک اعتماد ہے پاکستان کے ساتھ، اور امریکن کا بھی جو ایک ٹرسٹ لیول ہے، ایک آنیسٹ میڈیٹر، ایک آنیسٹ فیسیلیٹیٹر کے رول کے لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان میٹس آل دی کرائٹیریا، پاکستان میٹس آل پریریکوزٹس. اور جو ایک بہت بڑا انیبلر چاہیے تھا، کس طرح سے پاز آ جائے ہاسٹیلیٹیز میں، سیز فائر ہو جائے، وہ ہو گیا. تو اس کے بعد بھی پاکستان ایک مؤثر رول پلے کرے گا. جو ڈیمانڈز ہیں دونوں طرف سے، وہ منوان تو دونوں طرف سے نہیں مانی جائیں گی. کوئی درمیانی راستہ نکلے گا، اور اس درمیانی راستے کو نکالنے میں اسلام آباد میں پاکستان کا رول دنیا میں ایک اچھی پرفارمنس کے طور پر آنے والے دنوں میں جمعے سے سٹارٹ کر کے انشاءاللہ سب کو نظر آئے گا. جنرل صاحب، یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی ہے آبویسلی، کہ یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کیوں اللہ نے پاکستان کو کامیابی دی، اور اس ڈپلومیسی کے نتیجے میں پرائم منسٹر کر رہے تھے اس کو لیڈ، اور اس میں فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا کرٹیکل رول تھا. وہ کیوں جو ہے وہ کامیابی ملی ہے، اس میں آپ نے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کی ہے. تو یہ جو گڈ ول ہے جو بیسکلی فیلڈ مارشل صاحب کی ہے ود دی ایرانین لیڈرشپ، ود دی US لیڈرشپ، ود دی سیلف پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو پبلکلی کہہ چکے ہیں مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، تو یہ ہم یہ بڑے خوشگواری سے ہم اس بات کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سیز فائر تو ہو گیا اب، کیونکہ اب ہم پیس ڈیل کی طرف جا رہے ہیں، جس میں 10 پوائنٹس جو ایرانین ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈویبل ہیں، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور پھر پاکستان نے 5 پوائنٹس اپنے رکھے ہیں جس پہ دونوں کو اعتراض نہیں ہے. تو ایک کامن گراؤنڈ جو ہے وہ پاکستان نے آلریڈی پریپیئر کیا ہے. تو وی کین ہوپ کہ انشاءاللہ یہ جو فرائیڈے کو عمل شروع ہوگا، یہ ایک پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو اور بڑی خبر، اور پھر ایران کی ایک نئی دنیا، نئے دور، نئے نظام کا آغاز بھی بن سکتا ہے. جی، میرے خیال میں جو سٹکنگ پوائنٹ ہوں گے جن پہ بہت مشکل ہوگا ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا، اس میں پہلا تو ہے ایران کی یہ ڈیمانڈ کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ایک نیا ارینجمنٹ سامنے آئے، اور نئے ارینجمنٹ میں وہ چاہتے یہ ہیں، یہ تو کافی جگہ پہ رپورٹ ہو چکا ہے کہ وہ
कोई जितने भी वेसल्स गुजरेंगे तेल लेके उनके ऊपर कोई फी लगाना चाहते हैं। कोई बात $2 मिलियन की हो रही है, और ये भी सामने आया है कि $2 मिलियन अगर ऐसा वो करते हैं तो एनुअली जो फ्लो है उससे कोई जो एनुअली फिगर बनता है वो 85-90 बिलियन डॉलर्स का बनता है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कितना इन्वॉल्व है, इसमें जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेंट्स ऐसी हैं कि कोई नहीं चाहेगा कि अब तक एक स्ट्रेट जो कि इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज के मुताबिक इंटरनेशनल वाटर्स में लिस्ट की जाती है, उसके ऊपर पूरी ईरान की ओनरशिप आ जाए। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जनरल साहब, प्लीज। एक तो ये बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट होगा, और दूसरा ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि हमेशा नहीं लेकिन आम तौर पे जंगों में जो कि एक जोग्राफियाई एडवांटेज हो एक नेशन स्टेट को, और एक लेवरेज हो, तो उसको वो एक्सरसाइज जब कर लेती है तो आने वाले सालों में वो फिर डाइल्यूट हो जाती है। तो मैं ये फोर्सी कर रहा हूं कि आने वाले सालों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो पोजीशन नहीं रहेगी, फ्लो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज भी जो आज है। वो रियासतें जो बहुत ज्यादा मुतासर हुई हैं इस जंग से, खास तौर पे बहरीन, यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ये अभी अपने गैस और ऑयल को चैनलाइज करने के लिए मुतबादल अरेंजमेंट्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज इररेलेवेंट हो जाएगी, लेकिन जो भी इस ज्योग्राफी को अच्छी तरह देखेगा उसको पता चल जाएगा कि और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं टू टेक द पेट्रोल एंड गैस आउट ऑफ दैट रीजन। वो ओवरनाइट नहीं होने वाली, लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंट जरूर होगी। जो एक और स्टिकिंग पॉइंट होगा, वो जिस तरह की गारंटी चाह रहे हैं हम ईरान वाले, शायद उस तरह की गारंटी तो नहीं मेरे ख्याल में अचीव की जा सकेगी, लेकिन उसमें क्या कंडीशंस अटैच करके क्या अश्योरेंसेस दी जा सकती हैं ईरान को कि दोबारा उनको ऐसी सिचुएशन नहीं फेस करने पड़ेगी, वो गिव एंड टेक पे होगा। और मेरे ख्याल में चाइना टेबल पे हो या ना हो, चाइना उस पर एक असिस्टेड बाय रशिया एक अहम रोल प्ले करेगा। यूएस साइड से ये जो डिमांड होगी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर दिया जाए और जितनी यूरेनियम एनरिच थी वो यूएस के हवाले की जाए, ये भी एक ऐसी डिमांड है जो कि शायद मनोमान ईरान वाले कबूल नहीं कर सकेंगे। तो स्टिकिंग पॉइंट्स होंगे, लेकिन जैसे आपने भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर दोनों साइड का इत्तेफाक है, और दोनों ने ये कह भी दिया कि इन 5 पॉइंट्स पे बात की जा सकती है, और उनमें एक बहुत अहम मुल्क चाइना भी एक स्टेक होल्डर है उन 5 पॉइंट्स के अंदर। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि उन 5 पॉइंट्स को बेस बना के वो पॉइंट्स जिनमें बहुत इख्तलाफ है उनमें भी कोई ना कोई दरमियानी रास्ता जो कि सबको कबूल हो निकलेगा। तो आप ये फरमा रहे हैं कि टेबल पे नहीं होगा चीन और रूस, लेकिन बैकड्रॉप में, बैक चैनल में उनका एक बड़ा रोल होगा। जब फाइनल कोई पीस डील होगी तो दे विल बी दे विल हैव देयर से इन दैट। मुझे ये लगता है कि जो रास्ते का तयन है वो हो जाएगा टेबल के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह क्या है? दोनों साइड्स को वो पब्लिकली एक्नॉलेज करें या ना करें, दोनों साइड्स को ये पता चल चुका था कि अब उनके पास कन्वेंशनल रवायती जो जराए हैं जंग के, उनको एम्प्लॉय करके अहदाफ हासिल करने की कोई और मजीद ऑप्शन नहीं रह गई थी। जो कुछ एम्प्लॉय करना चाहते थे वो कर चुके हैं। उसके बाद ग्राउंड इन्वेजन, बूट्स ऑन ग्राउंड, एंड वो जो कुछ लोग स्पेकुलेट कल रात कर रहे थे कि सिविलाइजेशन को सफाई जमीन से मिटाने के लिए क्या हो सकता है, न्यूक्लियर वगैरह वगैरह, वो ऑप्शंस तो ऐसी एक्सरसाइज करने वाली नहीं है। तो चूंकि दोनों साइड्स को पता है मिलिटरीली जो करना था वो कर लिया, तो इसलिए रास्ते का तयन वो कर लेंगे। लेकिन अगर कोई एडिशनल गारंटीज चाहिए होंगी तो वो टेबल पे बाकी स्टेक होल्डर्स मौजूद हों या ना हो, इंपॉर्टेंट नेशनल एक्टर्स जो हैं, यूनाइटेड नेशंस या उनके जो बहुत सारे ज़ैली इदारे हैं, EU है, वो टेबल पे हों या ना हो, साइड लाइन से मेरे ख्याल में वो सब कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आर्मी, कमांडर 5 कोर और प्रेसिडेंट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। जनरल साहब की पहचान
ملٹری اسکالر کی ہے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ظاہر ہے کہ ہم سب اس سے مستفیض ہوئے ہیں۔ آج الگ صبح سیز فائر کے اعلان کے بعد سے گلوبل فائنینشیل مارکیٹس نے سکھ کا سانس لیا، جہاں سب سے بڑا رسپانس تیل کی قیمتوں میں دیکھنے میں آیا۔ برینٹ اور WTI 12 سے 16% تک نیچے گر گئے ہیں اور عارضی طور پہ $100 سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تاہم قیمتیں اب بھی جنگ سے پہلے کی سطح پر ہیں اور اسی دوران گلوبل اسٹاک مارکیٹ بھی تیزی سے اوپر جا رہی ہیں۔ یہ جو آج کچھ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم پاکستانیوں کو آسان زبان میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل میں بہت جلد 50-60 روپے پر لیٹر کمی آ سکتی ہے۔ یورپین اسٹاک مارکیٹس میں 3 سے 5% کا سرج یعنی کہ اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ امریکن مارکیٹس میں تقریباً $1 ٹریلین کی ویلیو ایڈ ہوئی ہے فیوچر مارکیٹس میں۔ ایشین مارکیٹس نے بھی یہی ٹرینڈ دیکھا ہے اور حیران کن طور پہ سونا اور چاندی 2 سے 6% تک بڑھ گئے ہیں، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ انویسٹرز اب بھی غیر یقینی صورتحال کے حوالے سے اپنے آپ کو ہیج کر رہے ہیں۔ اسی دوران US ڈالر کمزور ہوا ہے، جبکہ بانڈ ییلڈز اور مارکیٹ ولیٹیلیٹی میں کمی آئی ہے۔ مجموعی طور پہ مارکیٹ اس سیز فائر کو مستقل امن نہیں بلکہ عارضی وقفہ ضرور سمجھ رہی ہے۔ اس کی تفصیل جانتے ہیں اور اس کے لیے لنڈن جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان احمد، گلوبل ہیڈ ہیں میکرو اینڈ ایسٹ ایلوکیشن فیڈیلٹی انٹرنیشنل میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر سلمان صاحب، آبویسلی یہ سیز فائر کے بعد جو ہے مارکیٹس نے ایک سکھ کا سانس تو لیا ہے، لیکن اب گوئنگ فارورڈ آج آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مارکیٹس کا کیا احساس ہے کہ اب جب پیس ٹاک شروع ہوں گی تو یہ پازیٹیو ٹریجیکٹری قائم رہے گی، اور اس پر کتنا کانفیڈنس ہے مارکیٹ کو کہ اب ہمارا جو وے فارورڈ ہے وہ جو ہے وہ پازیٹیو ہے اینڈ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز کوئی پیس ریزولوشن ہو جائے اس کی؟ پہلے تو فرسٹلی کنگریچولیشنز ٹو پاکستان لیڈرشپ اینڈ پاکستان آن ہیلپنگ میڈیٹ دس ویری امپورٹنٹ کرائسس۔ آپ نے جس طرح کہا کہ مارکیٹ از اے سی آف گرین دس مارننگ اسپیشلی ان ایشیا۔ آپ کو پتا ہے 80% آف دا ٹریفک فرام اسٹریٹ آف ہارموز واز گوئنگ ٹو ایشیا، اور دس مارننگ جو ہم نے ڈفرنٹ سورسز آف ڈیٹا دیکھا ہے اس میں اب اسٹریٹ میں جو ٹریفک ہے وہ پک اپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اینڈ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کریٹیکل ویریبل which the market is focused on، اور جس کی وجہ سے آئل پرائسز پہ بھی افیکٹ آ رہا ہے اس وقت۔ اب آپ نے جو لوکنگ اہیڈ کی بات کی، اب دیکھیں 2 ویک کا جو ٹائم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اٹس اسٹل انسرٹن سچویشن، بٹ آئی وڈ آرگیو، اور جو کہ ہمارا ویو ہے فار سم ٹائم ناؤ دیٹ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے میسی ریزولوشن، اور جس میں کی پوائنٹس جو ہیں وہ ملیٹریلی جنرل صاحب نے جس طرح بات کی وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ناؤ اٹ از اباؤٹ دیٹ سیٹلمنٹ or strait being more open compared to when it was during the war, and that is going to be very important for markets going forward. تو اب جو سچویشن ہے اس میں کیا جو ایسی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں جو کہ انفورسین ہیں، اس کا کتنا فیکٹر کر رہی ہے مارکیٹ، یا ایک لگ یہ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ میسی ہوگا، اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، ٹو اینڈ فرو ہوگا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا مارکیٹ کو احساس ہے کہ یہ جتنے جو پارٹیز ہیں وہ دے وانٹ ایکچولی کہ اس کا ریزولوشن ہو، دوبارہ جنگ کی طرف واپسی پرہیپس آپشن نہیں ہے؟ دوبارہ جنگ کی طرف واپس آنا تو اٹ ول بی اے ویری بگ ڈراسٹک موو، بٹ اگین آئی تھنک دونوں پارٹیاں اب جو پل بیک کی ہیں تو دیر مسٹ بی ریشنل ڈیسیجن میکنگ ہوپ فلی گوئنگ آن، جہاں سے وہ برنک سے واپس آئے ہیں۔ تو ہماری ایسٹیمیٹ میں تو آئل پہ پیک پہ جب $120 پہ پہنچ گیا تھا جو فیوچرز ہیں، وہاں پر تقریباً $25 سے $30 تک جیو پولیٹیکل رسک پریمیم تھا۔ سو اب آپ نے وہ آدھا ٹیک آؤٹ کیا ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر سے، ابھی بھی پریمیم ہے جیو پولیٹیکل رسک کا، بٹ آئی تھنک اٹ از اے مور فیئرلی پرائس مارکیٹ کمپیئر ٹو دا کمپلیٹ ڈیزاسٹر پرائسنگ which was starting to take place going into this ceasefire and resolution. سو ابھی بھی جیو پولیٹیکل رسک پریمیم تھوڑا اور کم آ سکتا ہے، مگر ولیٹیلیٹی ول ریمین ہائی۔ آپ نے جیسے بات کی ٹو اینڈ فرو ہے، دونوں سائڈ جو ہیں وہ کافی میکسیملسٹ ڈیمانڈ پہ ہیں ابھی بھی، سو اٹ ول بی دا آرٹ آف دا ڈیل، آرٹ آف دا میڈیشن، بٹ ابھی ولیٹیلیٹی وی ڈو ایکسپیکٹ ول ریمین ہائی گوئنگ انٹو دیٹ 2 week deadline۔ کہ کچھ اس طرح سے دیکھنا شروع کیا ہے مارکیٹ نے کہ بہرحال یہ وہ بگننگ ہے کہ جو اگر ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ، سالڈ پازیٹیو ٹریجیکٹری پہ ہوپ فلی اگر آگے بڑھتی ہے تو وی کوڈ سی اے اسٹارٹ آف ریہیبلیٹیشن آف ایران، اکنامک ریہیبلیٹیشن آف ایران، ری بلڈنگ آف ایران، آل دیٹ آئی تھنک وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہوگا کسی ریزولوشن کا۔
اس کے اثرات گلوبل اکانومی پہ کیا ہو سکتے ہیں in the years to come? So that would be a very, very important and big development. اگر ایران جو ہے sanctions relief آ جائے, gets reintegrated into the global economy, oil supply جو ایران کی جو پھنسی ہوئی تھی اور was going to China under below market pricing, that will start to can come back. CapEx آ سکتا ہے ایران کے اندر. It will be a multi-year story, no doubt about it. But it will be a big, big development. اور جو 10 points ہیں اس میں sanctions relief has been put on the table. جو 15 point US نے initially دیے تھے اس میں بھی sanctions relief تھا on the table. So یہ کافی بڑی important mark ہوگا کہ یہ permanent settlement ہے کہ نہیں ہے, rather than جیسے کوئی temporary fix کر دیا ہے اور دوبارہ سے conflict start ہو جائے. کیونکہ economic جو weakness ہے ایران کی, which will be worsened by this war, will be the most important risk to their survival. So I do expect that they will try hard, بڑی کوشش کریں گے کہ وہ sanctions relief آئے اور وہ ری انٹیگریشن کی وجہ سے ریجن کے اوپر اور اوور آل انرجی مارکیٹ سے بہت بڑا فرق آ سکتا ہے. بٹ اٹ از اے ملٹی ایئر اسٹوری, اٹ از ناٹ گونا بی منتھس اور کوارٹرز, یہ ملٹی ایئر اسٹوری ہے اف اٹ کمز تھرو. تو یہ جو پیس ڈیل کی طرف جو سفر ہے جس کو اب فرائیڈے سے آغاز ہوگا, اس میں بہت بڑے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز تمام گلف سٹیٹس ہیں, جی سی سی اسٹیٹس ہیں. اوبیسلی دے ور آلسو ہرٹ ویری بیڈلی جب یہ کہ ایران کا رسپانس آیا جب ان پہ اٹیک ہوتے تھے, مگر ہٹ ہوئی گلف سٹیٹس ہے. وہ بھی تو یہ چاہیں گی کہ جو بھی پیس ڈیل ہو, جو بھی الٹیمیٹ ہو, وہ ایک ڈیوریبل ہو, سالڈ ہو, آئرن کلیڈ ہو, کہ اب یہ دوبارہ سلسلہ نہ شروع ہو. اور اس کے لیے ایران کی اپنی ایک کمفرٹ لیول کی ضرورت ہوگی. تو جو بھی ایک ریزولوشن ہوگا ریجن کے لیے ہوپ فلی جو ہے اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری پازیٹیو جو اس کا فال آؤٹ ہوگا. تو جو خان صاحب بالکل آپ نے بات کی, جو اکنامک ماڈل ہے جی سی سی کا وہ ریلائی کرتا ہے آن اسٹیبلٹی اینڈ پیس, اینڈ اسپیشلی اسٹیبلٹی اینڈ پیس ود ایران. تو پوری اسٹریٹ کے اوپر نارتھ پہ ساری ایرانین ٹیریٹری ہے. So having a disruptive neighbor is not consistent with a very stable economic model for GCC. اور ایران کی جو اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھی are being put on the table. So اگر ایک long term sustainable settlement آتی ہے, that as you said یہ region کے لیے کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. But at the same time we are also in a hard power world جہاں پر multipolarity ہے, جہاں پر great power rivalry is in play. So وہ بھی ڈائمینشن ہمیں we will have to take into account, کیونکہ یہ گلوبلائزیشن کی طرف ورلڈ نہیں جا رہا, یہ ریجنلائزیشن کی طرف ورلڈ جا رہا ہے, اور جس میں ہارڈ پاور ملٹری پاور ول بی امپورٹنٹ. سو آئی تھنک وہ دونوں سائڈوں کو کیسے بیلنس کرنا ہے دیٹ ول بی امپورٹنٹ. بٹ یس جی سی سی کا انٹرسٹ یہی ہوگا کہ یہاں پر ایک سسٹین اسٹیبلٹی ہو, ادروائز ان کا اکنامک ماڈل از ویری ولنریبل ٹو انادر ڈسرپشن جو کہ پوٹینشلی ڈاؤن دی لائن آ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے جناب ڈاکٹر سلمان احمد, لنڈن ہیڈ میکرو اینڈ ایسٹ ایلوکیشن فیڈیلٹی انٹرنیشنل. ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹس کی ذکر کیا, لیکن سیز فائر کے بعد پاکستان کی مارکیٹس اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تو ایایک دھمال سمجھ گیا. KEC 100 انڈیکس ایک ہی دن میں تقریباً 14,000 پوائنٹس بڑھا, تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. 1,65,000 کی سطح تک یہ پہنچ گیا ہے اور 10% اضافہ ہوا ہے, یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دھمال تھا. یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کی سب سے بڑی تیزی تھی. انویسٹرز نے تیزی سے خریداری شروع کی کیونکہ خطے میں کشیدگی کم ہونے, تیل کی سپلائی بہتر ہونے اور جو اکنامک تھریٹس تھے ان کے گھٹنے کی توقع بڑھ گئی تھی. مارکیٹ میں 1.2 بلین سے زائد شیئرز کا آج کاروبار ہوا, جس سے یہ بات سامنے آئی کہ بڑے انویسٹرز اور عام انویسٹرز سب متحرک ہیں. یہ پاکستان کی مارکیٹس کا رسپانس پاکستان کی اکانومی کو اس وقت کے درپیش چیلنجز تمام امور پہ بات کرنے کی دی ہے. جناب کامران ناصر کو, آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں AGP لمیٹڈ کے اور سٹاک اور مارکیٹ اور اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو مچ کامران بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج مارکیٹ کا رسپانس ظاہر ہے کہ بہت ہی ایکزوبرنس ہوگی, دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن 4%, 5%, یہ 10%, یہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی مارکیٹ. کامران بھائی تھینک یو سو مچ, بڑی خوشی کا دن ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر. پاکستان نے ایک زبردست رول پلے کیا اور مارکیٹ نے جس طریقے سے ریباؤنڈ دیا وہ ایک ٹیل ٹیل سائن ہے کہ ایک انوائرمنٹ جو اتنا خراب ہوتا نظر آ رہا تھا کہ شاید اگر یہ جنگ چلتی رہی تو ایک نیو نارمل سیٹ ہو جاتا. آپ US کی انفلیشن دیکھتے 4 سے 5% کے درمیان چلی جاتی, UK کی یہاں چلی جاتی,
اور انرجی پرائسز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمیں نظر ابھی بھی یہ آتا ہے کہ اس نے 5 سے 10% کا GDP کو نیگیٹو ہرٹ کیا ہے ان ویسٹرن اکانومیز کا. اور پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس کا سب سے بڑا خطیر جو ایریا ہے وہ تو آپ کی آئل امپورٹ کا ہے. آئل امپورٹ اگر آپ $70 فی بیرل سے اٹھ کے اگر عرب لائٹ جو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ اگر 125 اور 135 کے اس نے ہائی ٹچ کیا ہے وہاں پہ آپریٹ کرے تو ہمارے لیے تو حالات بہت مشکل ہوتے ہیں. ہمیں نظر یہ آ رہا تھا کہ جو بانڈ کی ییلڈز تھیں وہ بھی یہ ٹیل سائن دے رہی تھی کہ انٹرسٹ ریٹ کو کہیں 13-14% پہ لے جانا پڑتا, آپ کو کرنسی ڈی ویلیو کرنی پڑتی, کیونکہ ابھی آپ نے $3.5 بلین پے کرنے ہیں UAE کے, $1.5 بلین کا آپ نے ایک بانڈ ریٹائر کیا ہے, پلس آپ کو IMF کے تقریباً اتنے ہی پیسے آ جائیں گے. مگر حالات اتنے مخدوش ہو گئے تھے کہ مارکیٹ نے اس کو پرائسن کیا, 1,91,000 سے 1,40,000 تک کانٹریکٹ ہوئی, PE 9 پہ چل رہا تھا جو کہ 6 پہ آ گیا, اور ایک دن میں یہ 6-6.25 سے اٹھ کے یہ 7 پہ چلا گیا ہے. تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مارکیٹ اس سیلیبریٹری موڈ میں ہے. یعنی کہ جو تھریٹ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ 50,000 پوائنٹس جو ہے وہ سنک کر گئے, اور اب جو بہتری آئی تو وہ ایک دن میں جو ہے وہ 10,000 پوائنٹس جو ہے وہ اس پہ 14,000 پوائنٹس کا اس پہ اضافہ ہو گیا, 10% مارکیٹ بڑھ گئی. یہ فرمائے گا کاروائی کہ یہ اس وقت ہوا جب کہ پاکستان کے ریزروز پہ ایک پریشر کی صورتحال پیسے ہوئی, کیونکہ جو UAE کا جو ڈیٹ تھا وہ ہمیں ریٹائر کرنا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے بانڈ کی میچورٹی بھی آ گئی, وہ پاکستان نے بڑا کوئکلی کر دیا. لیکن ایک عام خیال یہ ہے مارکیٹ کے اندر کہ یہ جو ہمارا گیپ پیدا ہوا ہے, کیونکہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان بہت آئرن سالڈ بالکل طریقے سے کھڑا رہا ہے آخری دن تک. کل تو پاکستان نے بڑا ایران کو بہت زیادہ اس پہ جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا, تو اور پھر چائنا کو آن بورڈ رکھا ہے. تو جو ہمارے جو فائنینشیل مینیجرز ہیں دے آر ناٹ ویری ورڈ, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سے بہتر ہوگا. اور دوسری چیز مجھے بتائیے کہ جو پاکستان کا امیج گلوبل امیج بنا ہے, جو پاکستان کی گلوبل سچویشن میں نہیں ہے, اس کا بھی تو ڈیویڈنڈ کا اب ہوگا, وہ بھی تو پاکستان اب آنے والے وقت میں لیوریج ہو پائے گا نا. بالکل ہو پائے گا. اور کامران بھائی بالکل پریشانی کی بات, اگر یہ چیزیں سیز فائر ہو جاتا ہے, اگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں $1 بلین جیسا تو یہ ویسے بھی کمرشل کہیں سے بھی ارینج کر سکتے ہیں, پلس پینڈا بانڈ کر رہے تھے 500 ملین کا, وہ بھی ہو جائے گا. اور یہ جو $1.5 بلین سے بھی بات ہو رہی ہے, یہ $1.5 بلین, اور جیسا پاکستان نے رول پلے کیا, اور جیسا آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ سعودیہ کی پروٹیکشن میں جو کل سٹیٹمنٹ تھی بہت سٹرونگ تھی, اور میسیج بھی بڑا سٹرونگ تھا. تو کوئی بھی فرینڈلی کنٹری, خاص طور پہ سعودیہ, اس کے لیے $2-3 بلین دینا اٹس نیدر ہیئر نار دیر. تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ فارکس پہ وہ پریشر ہوگا, اور مجھے جون کے اندر یہ ریزروز کے نمبرز واپس یہ $17-18 بلین کے درمیان مینٹین کر لیں گے. ہینس آج کے دن میں تو یہ نظر آتا ہے کہ ڈپریسیشن کی بھی شاید نوبت نہ آئے, یا اگر آئی تو بڑی منیمل سی ہوگی. اور اگر انٹرسٹ ریٹ نے بھی انکریز کرنا ہوا, سے فار ایگزامپل کہ سینٹرل بینک ہے کہ کوشش ہو, وہ جو تھریٹ ہے جو کل تک تھا کہ وہ تو کافی سگنیفیکنٹ تھا کہ انفلیشن ہوگی, آئل پرائسز بڑھیں گی. لیکن جس طرح سے آج دیکھیں 17% ایز وی اسپیک ان اے ڈے ختم ہو چکی ہے, پرائسز کم ہوئی ہے کروڈ کی اور برنٹ کی, تو یہ تو 17% تو آلریڈی ہو گئی. یعنی کہ آپ 50 روپے پر لیٹر تو آپ ویسے بھی کم کر سکتے. وہ والا پریشر تو اب نہیں رہے گا کہ انفلیشن ایک دم بڑھے گی اور آپ سینٹرل بینک جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے. اور فارورڈ لکنگ جو ہے وہ تو حالات بہتر ہوتے ہیں, تو وہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا ایک تھریٹ تھا وہ تو کافی ریسیڈ ہوا ہے نا. کام بھائی بہت ریسیڈ ہوا. اور دیکھیں 12 مہینے کی فارورڈ لکنگ اپروچ سینٹرل بینک کی رہتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 مہینے ہماری انفلیشن تھوڑی سی ایلیویٹڈ رہے گی, وہ 10-10.5% رہے گی. لیکن آپ ماضی میں بھی دیکھیں کہ اگر 12 مہینے فارورڈ لکنگ سینٹرل بینک تھا تو ہماری 30% کی انفلیشن تھی اور 22% پالیسی ریٹ تھا. تو شاید ضرورت نہ پیش آئے. اگر پیش بھی آئی, اگر سینٹرل بینک اوور کاشس ہو جاتا ہے تو گنجائش 1% سے اوپر کی نہیں ہے. اور مارکیٹ نے اس سے کہیں زیادہ آلریڈی پرائسن کر لیا تھا. مارکیٹ نے اس کو بھی پرائسن کر لیا تھا. مارکیٹ نے اس چیز کو بھی پرائسن کیا تھا کہ ریمیٹنس بھی سلو ہو جائیں گی. اس چیز کو بھی پرائسن کیا تھا کہ ڈی ویلیوشن آپ کی 5-10% ہو جائے گی. اس لیے اب جتنی بھی آپ کو نیوز ملے گی وہ میرے خیال میں اتنی پازیٹیو ہے کہ مجھے مارکیٹ کا یہ نمبر, اگر پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, یہ تھوڑا سا مارکیٹ کوشش رہے گی اس پیریڈ میں, سیلیبریٹ بھی کرے گی. لیکن جو ہی پیس ایگریمنٹ پہ آپ چلے جاتے ہیں اور وہ لاک اور فائنلائز ہو جاتا ہے, یہ واپس ٹریجیکٹری 190 پہ جائے گی, کیونکہ یہ 2-3 مہینے کا ایک بلپ ہوگا جو کہ جون کے بعد آپ کے انفلیشن کے نمبر پھر سافٹ آنا شروع ہو جائے. دوسرے ایریاز جو ہے, ایک تو ہو گئی مارکیٹ کی بات. اب یہ اس وقت ہوا ہے when we are few weeks away from the budget, اور بجٹ میں ہمارے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے, کیونکہ ہمیں کچھ ٹیکس کنسیشنز دینے ہیں,
कुछ हालात को बेहतर बनाना है, ये सुपर टैक्स वगैरह से लोगों की जान छुड़ानी है, और ये सब गवर्नमेंट के पूरे एजेंडे के अंदर ये सारी चीज़ थी कि ये वॉर हो गई। और ओवरऑल अब जो हालात, इस पोस्ट वॉर जो सूरत हाल है, एक ऑप्टिमिज्म बहुत है कि किसी न किस्म की जो है पीस डील होगी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो वो जो पाकिस्तान की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ग्रोथ चाहिए, ये 2.5% 3% की ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। वो हम भूल गए इस वॉर के दौरान कि वो हमारा वो था। और फिर फॉरवर्ड लुकिंग हमें जो है कंसेशंस देने हैं, चीज़ों को फिक्स करनी है, ताकि अब थोड़ी सी हम स्टिमुलेट करें और मार्केट आगे बढ़े। और ये ग्लोबल इमेज, ये तमाम चीज़ें, असल काम तो वी आर होपिंग कि अगले महीने 1.5 महीने में जो है वो फिर मई ऑनवर्ड्स जो है हमें तो कुछ स्टिमुलस चाहिए। सर बिल्कुल मिलना भी चाहिए। देखिए ये सारी जो चीज़ें थी, मेरा ये ख्याल है कि ये इसका जो इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो सस्टेनेबल नहीं था, वहाँ मेजर्स थे। लेकिन जिस पीरियड में ये कर्टेल हो गई है, उसने भले छोटा मोटा डैमेज किया होगा, वो 2-3 महीने में आप उससे बाहर निकल आएंगे। तो गवर्नमेंट को ये पीस एग्रीमेंट के बाद ये सारे इनिशिएटिव्स, जिसमें सुपर टैक्स हटाना, इंडिविजुअल टैक्सेशन को कम करना, और हम जहाँ सैलरीड क्लास को रिलीफ देना, प्लस बिजनेसेस में अगर आप बात करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ानी है और बिजनेसेस वापस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, तो उनके टैक्सेशन लेवल्स को नीचे लाना होगा आपको। वो सारा करने के लिए ये बड़ा हाई टाइम होगा कि अच्छे टाइम पीरियड में ये हो रहा है। 20-21 अप्रैल तक सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़े भी हो जाएंगी। तो इनके पास एक काफ़ी टाइम है कि जब ये अपना मई में सब अनाउंस करें, तो देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस। जो इन्होंने पहले सोचा था कि जो फैसिलिटेशन देनी है, जो उम्मीद इन्होंने एक बिज़नेस कम्युनिटी को, एक सैलरीड क्लास को दे रखी है पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए, वो सारी की सारी रिस्टोर होनी चाहिए। दे शुड रिमेन एज इज। आज के दिन में भी अगर गवर्नमेंट प्राइस को रिवर्ट करती है तो 6 से 7 बिलियन का इसको एक डेली इम्पैक्ट पड़ता है। वो डेली इम्पैक्ट अगर 25-30 दिन पड़ भी जाएगा, कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में इतना बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन एक आम आदमी के लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये ग्लोबल प्रेस्टीज, ग्लोबल इमेज, इतना बड़ा काम दुनिया के लिए, जो दुनिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा पीस चाहिए था, सीज़ फायर चाहिए था, पाकिस्तान का इतना सेंट्रल रोल यूएस के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ। तो अब हम तवक्को करें कि कैसे ये ट्रांसफ़र हो, कैसे जो है इसका जो एफडीआई में या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में ये चीज़ें अब आनी शुरू हो, जो कि हम ज़ीरो लेवल पे खड़े हैं, लेकिन अब इतनी बड़ी ग्राउंड सेट हो गया है, तो कैसे इसको लेवरेज करें जल्दी जल्दी। कान भाई, बहुत मैं कहता हूँ कि अच्छा रोल पाकिस्तान ने, मुझे तो माजी में याद नहीं है कि हमने कोई इतना ज़बरदस्त रोल और इतना स्टेबल रोल परफॉर्म किया हो कि हमने हर साइड में बड़ा कॉशियस प्ले किया। इसका पीस डिविडेंड और इस चीज़ का आपको आपकी नेबरिंग कंट्री से मिलना चाहिए, ईरान से मिलना चाहिए। अफगानिस्तान में भी अब पीस प्रोसेस बढ़ रहा है, वहाँ से भी हालात नॉर्मलाइज हो सकते हैं। आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसकी एक्सपोर्ट वहाँ रुकी हुई है, उनको नुकसान हुआ था। प्लस आप देखें, चाइना एक मेजर प्लेयर है और एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री है, हुर्मुज़ से ही सारा कुछ उसका गुजरता था। तो हमने इन अ वे उनके लिए भी एक रोल प्ले किया, हमने वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी किया, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि अगर ये नया नॉर्मल सेट होता तो ये तो इकोनॉमिकली डिज़ास्टर हो जाता पूरी दुनिया का और हर मुल्क इससे परेशान होता। सो ये ट्रांसलेट होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई। सऊदी अरब को अब इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जैसे कमिटमेंट वो करता रहा है, आपने उसके साथ सिक्योरिटी की भी डील की, तो उनको यहाँ पे एक्टिव इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चाइना की इन्वेस्टमेंट को मज़ीद आना चाहिए। उसके अलावा नेबरिंग कंट्री से आपका रिलेशन इंप्रूव हो तो आपकी एक्सपोर्ट और ये जो ट्रेड है इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। एंड प्लस यूएस के साथ भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप मज़ीद बेहतर होने चाहिए इसके बाद। और वहाँ से भी जो बहुत सारी अब तक डिस्कशंस हुई कि जी ऑयल एक्सप्लोरेशन में जाएंगे, फ़लानी चीज़ों में जाएंगे, वो भी मटेरियलाइज होना चाहिए। इसको प्ले करने के लिए आई थिंक कि हमेशा होता है कि यू शुड हिट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। सो आज का टाइम ऐसा है कि इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। ये काम होता है कि ये बड़े एस्ट्यूट बिज़नेस लीडर्स जो हैं, जिनको बिज़नेस की समझ है, मार्केट की समझ है, ये तमाम चीज़ों को, क्योंकि अब इसको लेवरेज करना जो है कि किस तरीके से हम करें, तो ये वन लाइफ टाइम चांसेस होते हैं जो पाकिस्तान को मिलते हैं। तो ये इसको हमें बहुत क्विकली, और खाली प्योर ब्यूरोक्रेसी का आई थिंक ये काम नहीं है। इसमें आई थिंक सबको कन्वर्ज होना होगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पाकिस्तान के जहाँ जहाँ हमारा पोटेंशियल है। एब्सोल्युटली सर। और हमेशा प्राइवेट सेक्टर ही लीड करेगा, फैसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर को करें अगर आप पॉलिसी मेकिंग में करेंगे। और दूसरी तरफ जो आपको डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर जिस तरीके से कंट्री से बात करनी है, अपने एग्रीमेंट्स करने हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं, गवर्नमेंट सिर्फ उस साइड को संभाले, बाकी प्राइवेट सेक्टर को अगर सपोर्ट करेगी तो प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में हमेशा हर हाल में ऑपरेट करता रहा है वेरी सक्सेसफुली।
سو یہ بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھا اس میں پرفارم کر جائیں گے. باقی آپ کو کمٹمنٹس لانی ہوتی ہیں فرام یور بردرلی کنٹریز, جن سب کے لیے آپ نے سب کچھ کیا, کہ جہاں ہم نے اتنا اچھا رول پلے کیا ہے وہاں پہ مثبت طریقے سے ہماری طرف بھی دیکھا جائے, اور وہ B2B کنیکٹ وہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے کہ اگر ہوا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹ ول بی اے ٹرننگ پوائنٹ. اور آج کے دن میں انڈیا کو چھوڑ کے آپ کے معاملات اگر آپ دیکھیں افغانستان سے بھی سیٹل ہو رہے ہیں, اور ہر بندہ آپ کے قد کو جسے کہتے ہیں پورا کریڈٹ دے رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے یہ رول پلے کیا ہے وہ ہر اعتبار سے اکنامکلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی اٹ ہیز بین اے پرفیکٹ فٹ. ایبسلیوٹلی, ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ جناب کامران ناصر ہمارے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ خیر.